بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ، اور بہرحال قضاء تو دو قسمیں ہیں، یعنی قضاء کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ ادا کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ادا کی بھی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل، ادائے قاصر۔ یا قضاء کے لیے بھی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، کامل اور قاصر۔ یہ ان کا بیان کرنے کا انداز ہے، دوسرے حضرات الگ بیان کریں، دوسرے حضرات بیان کریں۔ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُورَةً وَمَعْنًا۔ فرق ہے، دیکھو ادا کے اندر فرق تھا۔ ادا بحث کس کی چل رہی ہے؟ امر کی بحث چل رہی ہے نا۔ مامور بھی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ ادا اور قضا۔ عین واجب کو سپرد کرنے کا نام ادا ہے، مثل واجب کو سپرد کرنے کا نام قضا ہے۔ ایک سنو غور سے، ادا کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، مطلب عین واجب کو سپرد کرنا بغیر کسی کمی کے، اس کو ادائے کامل کہتے ہیں، اور عین واجب کو سپرد کرنا تھوڑی سی کمی کے ساتھ، تو اس کو ادائے قاصر کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی قضا کی ایسی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی تعریف میں فرق ہے۔ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُورَةً وَمَعْنًا۔ کامل اس سے، یعنی قضائے کامل یہ ہے کہ مثل واجب کو سپرد کرنا صورت اور معنی کے اعتبار سے۔ صورت اور معنی کا مطلب یہ کہ وہ مثل جو ہے صورتاً بھی مثل رہنا، معنی بھی مثل رہنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کی چیز لے لیا، کوئی آدمی کسی کی چیز غصب کر لیا، چھین لیا، اور وہ چیز جو ہے ہلاک کر دیا، مثلا فون تھا سمجھو، یہ چھوٹا فون ہے، آج کل نہیں مل رہا مارکیٹ میں، اگر لے کے کیا کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا، تو اب اس کا مثل دینا ہے۔ تو مثل سوری کس کو بولتے ہیں؟ اسی جیسا فون لا کر دینا۔ تو صورت کے اعتبار سے مثل ہے، معنی کے اعتبار سے مثل ہے۔ معنی کے اعتبار سے مثل کیا ہے؟ وہ جو قیمت کا تھا یہ بھی قیمت کا رہے گا، اور صورت کے اعتبار سے مثل کیا ہے؟ وہ جیسا رہے گا یہ بھی ویسا ہی رہے گا۔ تو یہ تو ہو گیا قضائے کامل۔ اگر مثل معنی کے اعتبار سے تو ہے، صورت کے اعتبار سے نہیں ہے، مثلا جو ہے یہی فون کی مثال آپ لے لیں گے کہ اگر یہ فون مارکیٹ سے غائب ہو گیا، اب مل ہی نہیں رہا، ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہا، تو وہ کیا ہوں گا پھر؟ اب اس کو معنی اس کا مثل دینا، معنی مثل کیا؟ قیمت دینا ہے۔ تو صورتاً مثل نہیں ہے، وہ صورتاً مثل نہیں ہے۔ فون کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ فون ہونا چاہیے تھا، لیکن فون تو نہیں مل سک رہا، تو قیمت دے رہے ہیں آپ، تو وہ قضائے مثل معنوی ہوتا ہے، اسی کو قضائے قاصر بولتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ ٹھیک ہے، تو کامل اس سے مثل واجب کو سپرد کرنا ہے صورت اور معنی کے اعتبار سے، جیسا کہ جس نے غصب کیا قفیز حنطۃ، ایک قفیز گیہوں۔ ایک قفیز گیہوں کا مطلب ہے کہ قفیز ایک پیمانہ ہے بہت بڑا، اتنی گیہوں کسی کی جو ہے غصب کر لیا، غصب کر کے لے جا کے کھا لیا، پی لیا، آٹا بنا لیا، ستو بنا لیا، پرخاص کر دیا، تو اب اس کا مثل تو دینا پڑتا نا آپ کو۔ کیا ہے مثل؟ اس جیسی دوسری گیہوں لا کے دے دینا، تو صورتاً بھی مثل ہے، معنی بھی مثل ہے۔ فاستہلکہا، اس کو ہلاک کر دیا۔ زمینہ قفیزہ حنطۃ، تو وہ ضامن ہوگا ایک قفیز گیہوں کا، ایک قفیز گیہوں کا انہیں ضامن۔ وَيَكُونُ الْمُؤَدَّى مِثْلًا لِلْأَوَّلِ صُورَةً وَمَعْنًا، اور مؤدّا ہوگا، مؤدّا مطلب اب جو چیز ادا کی جا رہی ہے، اب جو چیز، اسی کو قضا بولیں گے آپ، اسی کو کیا بولیں گے؟ قضا بولیں گے۔ وہ مؤدّا ہوگا مثل اول کا، اول کا معنی ادا کا یہ مثل رہے گا، ادا تو ہے نہیں، اب وہ گیہوں تو لے کے خراب کر دیے، اس کو وہ تو آتی نہیں، تو اسی کا مثل دینا ہے۔ اول کا مثل بولے تو اسی کا مثل، جو پہلے گیہوں اس نے غصب کیا تھا اسی کا مثل دینا ہے۔ یہ مؤدّا مثل ہے اول کا، صورت کے اور معنی کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ، اسی طرح کا حکم ہے تمام مثلیات میں۔ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثلی اور ایک ہوتی ہے قیمی۔ مثلیات کا مطلب ایک ایسی چیز ہے اس جیسی دوسری چیز موجود رہتی ہے، جیسے فون کے بدلے میں فون موجود رہتا ہے، اور ڈیسک کے بدلے میں ڈیسک موجود رہتا ہے، گھڑی کے بدلے گھڑی موجود رہتی ہے، اس کو مثلی چیزیں کہتے ہیں۔ اور قیمی چیز کا مطلب وہ ہے کہ جو فطری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے اس جیسی دوسری نہیں رہتی، اس جیسی، جیسے جانور ہے، جیسے کہ جانور ہے، ایک بکرا ہے، اس جیسا بکرا دوسرا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ بکرے میں فرق رہتا، یا تو اس کی سنگ میں فرق رہتا، سائز میں فرق رہتا، یا جو ہے کلر میں فرق رہتا، ہیڈ میں فرق، کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ قیمی ہے۔ تو تمام مثلیات میں حکم یہ ہے کہ ادائے کامل، قضائے کامل ہونا پڑے گا، قضائے کامل۔ قضائے کامل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لے کر ہلاک کی گئی ہے اس چیز کے اس جیسی صورت والی چیز ہی ادا کی جائے، اس کو بولتے ہیں قضائے کامل۔ جب صورت والی دیں گے تو معنی والی تو رہتی ہی رہتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَأَمَّا الْقَاصِرُ، اور بہرحال قاصر، فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًى، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ وہ چیز ہے جو واجب کے مثل نہ ہو صورت کے اعتبار سے، اور اس کی مماثل ہو معنی کے اعتبار سے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی بتایا میں صورت کے اعتبار سے مثل نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مثل ہے. جیسے کسی کی کوئی بکری آپ غصب کر لیے، کاٹ کے کھا گئے، اب اس کو بکری دینا ہے واپس دوسری لا کے، اس جیسی لا کے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بکری میں یہ بکری میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے. تو آپ کو کیا دینا ہوگا؟ وہ جو بکری زندہ رہی تھی تو کیا قیمت لگتی تھی، اس کی قیمت ادا کرنا ہے. اسی کا نام ہے قضاء قاصد. اسی کا نام کیا ہے؟ ہاں، جس کا جو مثل نہ ہو واجب کے صورت کے اعتبار سے اور مماثل ہو معنی کے اعتبار سے. کمن غصب شاطن فہلکت، جیسا کہ جس نے غصب کیا بکری کو وہ ہلاک ہو گئی. ہلاک ہو گئی یا اس نے ہلاک کیا، دونوں صورتوں میں حکم ہے کہ سمجھا گیا نا. زمین قیمتہا، اس کی قیمت کا انہیں ضامن ہوگا. والقیمت مثل الشاۃ من حیث المعنی، اور قیمت جو ہے بکری کی مثل ہے معنی کے اعتبار سے. کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، نہ کہ من حیث الصورہ، نہ کہ صورت کے اعتبار سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ قضاء کامل کی بھی سمجھ میں آ گئی، قضاء قاصد سمجھ میں. اب ایک بات یاد رکھو، دیکھیے بھائی اصل ادائیگی میں ادا ہے، ادائیگی میں اصل کیا ہے؟ ادا ہے، قضاء اصل نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں؟ ادائیگی کیا ہے؟ اصل ہے. قضاء جو ہے بدرجہ مجبوری اس کا مثل دینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا فون غصب کر کے رکھ لیے، بعد میں جو ہے اس کو دو بول رہے ہیں تو وہ فون جو ہے نہیں یہ میں رکھ لیتا ہوں دوسرا تو لے لے. ایسا نہیں بول سکتے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ ادا ہے. چاہے وہ قاصری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کوئی چیز لے کے رکھ لیے ہیں، اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر دیے ہیں، تھوڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر مالک وہی لینا چاہتا ہے تو آپ کو وہی دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے لیکن اس میں تبدیلی کر دیا، یہ میں رکھ لیتا ہوں اب کو دوسرا دلا دوں گا. ایسا نہیں بول سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو بولتے ہیں کہ ادائیگی میں اصل ادا ہے. بولو، چاہے وہ کامل ہو چاہے قاصر ہو. قضاء کا نمبر تو بدرجہ مجبوری آتا ہے جب کہ ادا نہ ہو سکے. بولو، قضاء ہاں بدرجہ مجبوری جب کہ ادا ممکن نہ ہو تب جا کے قضاء پہ پہنچیں گے. والاصل فی القضاء، وہ تو ادا کے بارے میں ہو گیا. اب قضاء میں کیا ہے دیکھو، والاصل فی القضاء الکامل، وہ بات تو پہلے بتا دی گئی تھی کہ اصل ادا ہے، قضاء کا جو نمبر بعد میں آتا ہے. پھر قضاء میں اصل کیا ہے، یہ بھی ایک نئی بحث ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضاء میں اصل تو قضاء کامل ہے، قضاء کامل ہے. قضاء قاصر کا نمبر بعد میں آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ فون لے لیا، غصب کر لیا تھا، وہ فون اس کے پاس سے چوری ہو گیا یا ٹوٹ گیا پھٹ گیا، ہلاک کر دیا انہیں، کچھ بھی ہو گیا. اب اس کا مثل دینا ہے، مثلی چیز ہے نا بھائی. تو کوشش یہ کرنا کہ اس جیسا فون آپ ڈھونڈتے رہنا، اس جیسا فون آپ بازار میں تلاش کرنا، ڈھونڈنا، نکالنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دینا ہے. اس کے بعد نکال کے دینا ہے. اگر ڈھونڈے بغیر دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ڈھونڈے بغیر دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ قضاء میں اصل کیا ہے؟ قضاء کامل ہے. صورتاً اور معنن مثل ہے نا، وہ اسی کو دینا ہے. یہ سمجھائی بات؟ مثل رہنا. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مثلی چیز ہی کسی کی غصب کر لیتا ہے، غصب کرنے کے بعد رکھ لیتا ہے اپنے پاس سے، اتنے دن رکھ لیتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کے پاس ہلاک ہو گئی. پھر اس کے بعد مالک جو ہے کوشش کر کے اس تک پہنچا، پھر بولا کہ بھائی آپ میری چیز لیے تھے میرے ہاتھ میں سے چھین کے، مجھے میری چیز واپس کر دو. تو انہیں واپس تو نہیں کر سک رہا کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں. تو انہیں بولیں گا ٹھیک ہے بھائی، عدالت کو فیصلہ کر دی کہ وہ جیسی لا کے دو. جب لا کے دینے کے واسطے بازار گیا تو وہ چیز دستیاب نہیں ہے. تو ایک چیز تھی اصل میں مثلی، لیکن اب کیا ہو گئی؟ وہ اس کا مثل غائب ہو گیا. اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی قیمت دینی ہوگی، لیکن جس دن فیصلہ ہوا ہے اس دن اس کی بازار میں جو قیمت لگتی تھی وہ قیمت دینی ہوگی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس دن فیصلہ ہو رہا ہے، یوم الخصومہ بولتے ہیں اس کو. جس دن فیصلہ ہو رہا ہے اس دن کی اس کی قیمت دینی ہوگی، کیونکہ جب تک فیصلہ نہیں ہوا اس وقت تک اس کو مثلی چیز ہی مان کے چلتے ہیں. اس کو کیا مان کے چلتے ہیں؟ مان کے چلتے ہیں. اب جو ہے جب فیصلہ ہو گیا، آپ مثل جا کے لینے کے واسطے بازار گئے، مثل نہیں ملا، تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ مثل نہیں ہے بلکہ کیا چیز ہے؟ وہ اب قیمی چیز ہے. تو اس دن کی جو قیمت ہے وہ قیمت دینی ہوگی. مثال کے یہی فون کی بات ہے، اگر یہ فون آپ جا کے مارکیٹ میں دیکھیں گے تو نہیں ملتا، تو اب نہیں مل رہا ہے، آج فیصلہ ہو رہا ہے اب نہیں مل رہا ہے، تو اب اگر یہ فون رہتا تو کتنے میں آتا تھا اتنی قیمت دینا پڑے گا. اس وقت یہ فون خریدا گیا تھا 1000 روپے کا تھا، لیکن ابھی مارکیٹ میں ہے تو کم سے کم 2000 کا ہے، کم سے کم ایسا فون جو ہے 2000 کا ہے. تو اس وقت میں کیا بننا پڑتا؟ 2000 روپے دینا پڑتا. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ چیز قیمی بنی کب؟ جس وقت فیصلہ ہوا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا وہ بحث نہیں ہے. اس سے پہلے آپ جا کے ڈھونڈتے نہیں مارکیٹ میں، پوچھتے نہیں. ڈھونڈتے کب؟ جب فیصلے کا دن ہے اسی دن جا کے ڈھونڈتے ہیں. اس کو بولتے ہیں یوم الخصومہ. اصل قضاء میں قضاء کامل ہے. اسی بنا پر وعلی ھذا قال ابو حنیفہ اذا غصب مثلیا، اسی وجہ سے کہا ابو حنیفہ نے جب کوئی مثلی چیز کو غصب کیا، ٹھیک ہے،
فہلک فی یدہ، وہ اس کے ہاتھ میں کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ وانقطع ذلک عن ایدی الناس، اور وہ لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہو گئی، مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ ضمن قیمتہ یوم الخصومہ، قیمتہ نہیں ہے وہ، قیمتہ ہے، بنا لو، تو ضامن ہوگا اس کی قیمت کا کون سے دن؟ خصومت کے دن، یعنی جس دن فیصلہ ہو رہا ہے۔ خصومہ کے لفظ معنی جھگڑا، جھگڑے سے مراد یہاں پہ فیصلے کا دن، ٹھیک ہے۔ لأن العجز عن تسلیم المثل الکامل، عجز اور عجز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ مثل کامل سے مثل کامل کے سپرد کرنے سے عاجز ہونا، مثل کامل کے سپرد کرنے سے عاجز ہونا، انما یظہر عند الخصومت، وہ تو ظاہر ہو رہا ہے خصومت کے وقت۔ کب ظاہر ہوا ہے وہ؟ جس دن فیصلہ ہو رہا ہے اس دن پتہ چلا کہ اس کا مثل موجود نہیں ہے۔ فاما قبل الخصومت فلا بس اتنا ہے، اور بہرحال خصومت سے پہلے تو نہیں ہے، خصومت سے پہلے تو نہیں ہے، یعنی مثل کامل سے عاجز نہیں ہوئے، مثل سوری سے عاجز نہیں ہوئے، کیونکہ گئے نہیں آپ پوچھنے، جا کے پوچھے تو پتا چلا کہ اب یہ فون دستیاب نہیں ہے۔ لتصور، یہاں تک فلا پڑھنا ہے، فلا لتصوری نہیں ہے وہ، فلا کے بعد کاما، لتصور حصول المثل من کل وجہ، مثل کے حاصل ہونے کا تصور کرنے کی وجہ سے، من کل وجہ مثل کے حاصل ہونے کا تصور کرنے کی وجہ سے۔ فاما ما لا مثل له لا صورت ولا معنی، ٹھیک ہے بھائی، مثل دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو مثل سوری ہوتا ہے یا تو مثل معنوی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، اصل تو مثل سوری ہے، وہ نہ ہو سکے تو مثل معنوی آئیں گا قضا میں بھی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو نہ جس کا مثل سوری ہو نہ جس کا مثل معنوی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ جو ہے سہولیات ہیں، سروسز ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ سہولیات، سروسز بولتے ہیں انگلش میں۔ سہولیات کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کسی کی کوئی آدمی کیا کرا معلوم ہے، گاڑی غصب کر لیا، گاڑی غصب کر لے کے اپنے پاس خالی رکھ لیا، نہیں استعمال کرا، خوب پھرا اس کو، تو یہ پھرنا بھی کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے نا۔ اب اس کے بعد دو چیزیں رہی، بعد میں جو ہے وہ جس کی گاڑی غصب کی گئی، گاڑی والا مالک، انہیں آگے جو ہے دوبارہ فیصلہ وغیرہ کروایا تو اس کی گاڑی تو اس کو دے دی گئی، وہاں تک تو انہیں خاموش رہا، لیکن اس سے جو سہولت انہیں اٹھایا، فائدہ اٹھایا، اسے کیا بولتے ہیں؟ فائدہ اٹھانا، ہاں اسے کیا بولتے ہیں؟ فائدہ اٹھانا۔ وہ اعراض ہے شریعت میں، اعراض میں ایسی چیزیں جو چیز دکھ کے نظر نہیں آتی، جو چیز نظر نہیں آتی، کسی چیز کے ساتھ لگی ہوئی رہتی، صفت ہے وہ اس کی، مگر الگ سے اس کو نہیں کر سکتے، تو اب وہ فائدہ اٹھایا نا، اس فائدہ اٹھائے سو اس کی مجھے قیمت دلائی جائے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے، مالک کیا دعویٰ کرتا ہے؟ میری گاڑی تو مجھے مل گئی، لیکن میری گاڑی سے جو فائدہ اٹھایا گیا 3 دن، پیٹرول نہیں چلایا تو فائدہ اٹھانا ہے نا، جانور سے جو ہے لے کے پھرا، گاڑی کو چلایا، فائدہ اٹھایا، وہ جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا مثل دلایا جائے، اگر بول رہا ہے کوئی تو یہ غلط ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کا کوئی مثل نہ ہو، نہ مثل سوری ہے نہ مثل معنوی، اس کا مثل سوری ہے کیا موجود؟ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں اس کی گاڑی کا فائدہ اٹھانا، انہیں اس کی گاڑی سے فائدہ اٹھانا، ایسا بھی ممکن نہیں ہے، گاڑی میں فرق رہتا ہے، اور مثل معنوی بھی نہیں ہے۔ اب مثل معنوی تو جاوید کے ذہن میں بات آئیں گی، کیونکہ قیمت تو دلائی جا سکتی نا بھیا، مثل معنوی ہے نا، فائدہ اٹھائے سے اس کا کرایہ بول کے دلایا جا سکتا ہے، تو کرایہ بھی مثل معنوی نہیں ہے، کیونکہ کرایہ مثل نہیں ہوتا، کرایہ جو ہے آدمی جو اپنی خدمت دیتا ہے، اس خدمت کا عوض ہوتا ہے، وہ آپسی معاہدے کی وجہ سے طے ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کا کوئی مثل حقیقت نہیں ہے، تو چونکہ نہ اس کا کوئی مثل سوری ہے نہ مثل معنوی ہے، لہذا جو سہولیات اٹھائی جاتی ہیں، جو فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی ضمان نہیں لگتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھ بہرحال فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًا، بہرحال جو کہ نہ اس کے لیے مثل ہو، نہ سوری اور نہ معنوی، تو نہیں ممکن ہے قضا کو واجب کرنا اس میں مثل کے ساتھ، قضا کو واجب کرنا اس میں مثل کے ساتھ، اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں منافع، فائدہ اٹھانا، ہم جو جب سے فائدہ اٹھانا بولے نا، منافع، سہولیات، سروسز۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اسی معنی کی بنا پر ہم نے کہا کہ ان المنافع لا تضمن بالاتلاف، بے شک منافع ضامن نہیں ہوں گے اتلاف سے، ہلاک کرنے سے، منافع ضامن نہیں ہوں گے ہلاک کرنے سے، یعنی فائدہ جو اٹھایا جائے گا، فائدہ اٹھا کر کیا کرے، اس کے فائدے کو نقصان پہنچا دے، خود فائدہ اٹھا لیے، اس کو منافع کو ہلاک کرنا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اس کا کوئی ضمان نہیں لگے گا۔ لِأَنَّ ایجاب الضمان بالمثل متعذر وَإِجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، اس لیے کہ ضمان کو واجب کرنا مثل کے ساتھ دشوار ہے، مثل کے ساتھ کوئی ضمان واجب بھی آپ نہیں کر سکتے،
وَإِيجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، اور عین کے ساتھ اس کو واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ عین معنی میں جو ہے جیسے انہوں فائدہ اٹھا ویسا فائدہ اٹھا کے ان کو لا کے دو، ویسی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دوسرا مثل بھی دے سکتے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُمَاثِلُ الْمَنْفَعَةُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى، اس لیے کہ عین نہ مماثل ہوتا ہے منفعت کا، عین جو ہے کوئی چیز منافع کا مثل نہیں ہو سکتی، فائدہ اٹھائے سو اس کا مثل کوئی چیز نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ فائدہ اٹھانا نظر نہیں آنے والی چیز ہے اور وہ چیز جو ہے نظر آنے والی چیز ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ لا صورت ولا معنی، نہ صورت میں مثل ہے اور نہ معنی مثل، جیسا مثال دے رہے ہیں کما اذا غصب عبدا، جیسا کہ کیا کرے کوئی عباس کیا غلام غصب کر لیا، فاستخدمه شہرا، انہیں کیا کیا اس سے 1 مہینے تک خدمت لیا، ٹھیک ہے بھائی، یہ فائدہ اٹھایا، پھر جب مالک آیا میرا غلام مجھے دے دو، غلام تو دے دیا، اب اس کے بعد 1 مہینے سے جو فائدہ اٹھایا اس کے پیسے دو، تو یہ غلط ہے، تو فائدہ اٹھانے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، منافع ہے وہ۔ اسی طرح دوسری مثال ہے او دارن، یا گھر غصب کر لیا، فسکن فیہا شہرن، اس میں 1 مہینہ رہ گیا، ثم رد المغصوب الى المالک، پھر مغصوبہ چیز کو مالک کو لوٹا دیا، یہ تو ادا ہے، یہ تو کیا ہے، ادا ہے نا بھائی، جو چیز غصب کی گئی تھی وہی لوٹا دیے، ادا ہے، تھوڑا سا نقصان پہنچا کے لوٹایا تو ادا قاصر ہے، مگر ادا تو ہے، ادا تو ہے۔ او دارن فسکن فیہا شہرن، یا گھر اس میں رہ گیا 1 مہینہ، یا گھر اس میں رہ گیا 1 مہینہ، ثم رد المغصوب الى المالک، پھر جو ہے مغصوبہ کو لوٹا دیا مالک کی طرف، لا یجب علیہ ضمان المنافع، تو اس پر واجب نہیں ہوگا منافع کا ضمان۔ کتنا ٹائم ہے دیکھو جی، اچھا وائر پہ چل رہا نا، وائر بتا رہا نا اوپر، ٹھیک ہے۔ خلاف للشافعی، امام شافعی کا اختلاف ہے، فبقی الاسم حکما لہو، تو گناہ اس پر حکم کے طور پر باقی رہے گا، یہ ہمارا نہیں واجب ہوگا اس پر منافع کا ضمان، امام شافعی بولتے ہیں واجب ہوگا، اب وہ کیا بولتے ہیں وہ ان کی بحث ہے، اپنے کو لینا دینا نہیں ہے۔ فبقی الاسم، یہ ہمارے پاس ہے، تو باقی رہے گا گناہ حکما لہو، اس کے حکم کے طور پر، وانتقل الجزاء الى دار الاخرتی، اور منتقل ہو جائے گا اس کا بدلہ آخرت کے گھر کی طرف، دنیا میں تو اس کا کوئی پیسے ویسے نہیں لے سکتے، جو کچھ بھی جو ہے اس نے غلطی کی یا اس سے فائدہ اٹھایا، اگر باندھی تھی اس کو جو ہے نعوذ باللہ وتی بھی کر لیا اس سے، تو اس کی پوری سزا اس کو جو ہے آخرت میں ملے گی، دنیا میں اس کا کوئی عوض نہیں ہوگا۔ ولہذا المعنی قلنا، اسی معنی کی بنا پر ہم نے کہا، لا تضمن منافع البضع، منافع بضع کا ضمان نہیں لگے گا، بالشہادت الباطلۃ علی الطلاق، طلاق پر باطل شہادت کے ذریعے۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی، تفصیل دیکھیے اس میں، طلاق پر باطل شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے، کوئی عورت بولی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دیا، میرا شوہر مجھے طلاق دے دیا، شوہر انکار کر رہا، تو اس صورت میں عدالت میں جاتا مسئلہ، تو اس کو طلاق پر کیا پیش کرنا پڑتا ہے بھائی، شہادت پیش کرنا پڑتا ہے، تو انہیں کیا کری، کرائے کے ٹٹوؤں کو بطور گواہ کے لا لی، اب وہ لوگ گواہ بھی دے دیے، گواہ دے کے یہ ثابت کر دیے کہ بھائی یہ صاحب جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے چکے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کانوں سے سنا کیونکہ وہ دو بھی ضروری ہے، اندھیا کی گواہی دی تو قبول نہیں ہے وہ، ہم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سنے، گواہی دیتے جو ہے آخر میں عدالت فیصلہ کر دی کہ بھائی طلاق ہو گئی ہے، لیکن وہ جھوٹ تھی، وہ گواہی جھوٹی تھی، یہاں تک کہ جو ہے مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، اب انہیں بیوی ساتھ میں تھی نہیں، الگ تھی، یہاں تک کہ جو ہے پھر وہ گواہوں کو احساس ہوا کہ ہم جو ہے جھوٹی گواہی دیے ہیں، پھر عدالت کو جا کے بول رہے صاحب ہم جھوٹی گواہی دیے تھے ہم جھوٹی گواہی دیے تھے، اب قاضی صاحب ان کو جھوٹی گواہی دینے پر جو سزا دیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر قاضی صاحب کیا کریں گے، اپنا فیصلہ بدل دیں گے کہ بھائی تمہاری گواہی کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا تھا طلاق پڑ گئی بول کے، اب وہ گواہی واپس ہو گئی، لہٰذا میں دوبارہ فیصلہ دیتا ہوں کہ جو عباس کی بیوی اس کو مل گئی، عباس یہ بول رہے ہیں کہ میری بیوی تو میرے کو آ گئی، لیکن 1 مہینہ جو نہیں تھی اس کا کیا 1 مہینے کے جو میرے فائدے چھوٹ گئے ہیں، 1 مہینے کے میں نے جو ہے بیوی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا مجھے عوض دلایا جائے، نعوذ باللہ، تو ایسا کوئی عوض نہیں ہو سکتا، کوئی بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا سب نہ، اب زیادہ تر گواہوں کو جو جھوٹی گواہی کی وجہ سے قاضی صاحب سزا دیں گے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بولو اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا، نہ معنوی نہ صورت، اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ضمان نہیں لگے گا منافع بضع کا طلاق پر باطل شہادت کی وجہ سے، طلاق پر باطل جھوٹی، ٹھیک ہے، اب وہ جھوٹی گواہی بعد میں رجوع کرے تو ہوتی، وہ سمجھ میں آ گیا نا، یا بڑے عدالت میں گئے تو ہوتی، ولا بقتل منکوحۃ الغیر، اچھا اور ایک غیر کے منکوحہ کے قتل کرنے سے، غیر کے منکوحہ کو قتل کرنا بولے تو جو ہے عباس میاں کی بیوی کو ان کی
قتل کر دیا. تو اب اس بیوی کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاص کی جو سزا ہوں گی وہ تو ہوں گی اس کو, مگر جو ہے وہ بیوی گئے تو گئی, بھائی میرے جو فائدے چھوٹ گئے اس کا کیا. میں نے جو ہے بیوی سے جو فائدہ نہیں اٹھایا کتنے دنوں تک, مہینے تک, 2 مہینے تک, دوسری شادی میں دوسری بیوی ملی نہیں, 1.5 سال میں خالی رہا, تو اس کا مجھے کیا دلایا جائے, دلایا جائے, ایسا نہیں بول سکتے. ولا بالوتی, اور نہ وتی کے ذریعے, اور نہ وتی کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. وتی کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عباس کی مثال تو نہیں دے سکتے, کسی اور کی جو ہے مثال دینا پڑتا ہے. کوئی آدمی کیا کرا, کسی کی باندھی کو لے جا کے رکھ لیا, جیسے کہ میں ابھی بولا نا بھائی, رکھ کے کیا کرا, انہیں فائدہ اٹھا لیا. بعد میں جو اس کی باندھی تو اس کو مل گئی, انہیں بولا اتنے دن انہیں جو میری بھی باندھی سے فائدہ اٹھایا اس کا جو ہے عوض دلایا جائے. اب اس کا عوض کیسے دلائیں گے بھائی, کیا اس کی باندھی لا کے اس کو دیں گے, نعوذ باللہ, یعنی تو جا اس کو پیسے دیں گے, دونوں کے دونوں حرام ہیں, دونوں کے دونوں حرام ہیں. تو یہاں پر بھی اس سے کوئی عوض نہیں دلایا جا سکتا. یہ سب کیا ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسے منافع ہیں جن کا کوئی ضمان نہیں ہوتا. حتی لو وطیہ زوجۃ انسان, اب مثال دے رہے ہیں یہاں پہ دیکھو, یہاں تک کہ اگر کسی نے وطی کر لیا ایک انسان کی بیوی سے, کوئی آدمی کیا کرا دوسری کی بیوی سے وطی کر لیا, لا یضمن للزوج شیئا, تو شوہر پر کسی طرح کا ضمان نہیں لگے گا. انہیں زنا کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے سزا جو ملیں گی وہ الگ ہے, لیکن شوہر کو کوئی ضمان نہیں ملے گا. الا اذا ورد الشرع بالمثل. ہاں آخر میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں, مثل 2 قسم کے ہیں, ایک تو ہے مثل سوری, دوسرا ہے مثل معنوی. مثل سوری کو قضاء کامل بولتے ہیں, مثل معنوی کو کیا بولتے ہیں آپ, قضاء قاصر. ٹھیک ہے, ان دونوں مثلوں کے علاوہ جس چیز کا کوئی مثل نہ ہو اس کا کوئی ضمان بھی نہیں لکھ سکتا. آخر میں ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس کو مثل بیان کیا ہے, حالانکہ نہ وہ مثل سوری نظر آتا ہے نہ مثل معنوی نظر آتا ہے. اس کے باوجود اس کو کیا بولیں گے, ہم مثل شرعی بولیں گے, اور اس کو وہیں تک محدود رکھیں گے, اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے. جیسے کہ روزے کا مثل ہے فدیہ. روزہ کیا ہے, بھوکا رہنا ہے. اگر آدمی نہیں رہ سکا روزہ اور نہیں رکھ سکا آگے چل کے, بیمار ہے, شوگر پیشنٹ ہے, بہت زیادہ ہائی شوگر ہے, تم رکھ سکتے روزہ؟ ہاں رکھ سکتے, الحمدللہ رکھ سکتے. لیکن بہت سارے شوگر پیشنٹ ایسے رہتے ہیں جو نہیں رکھ سکتے, تھوڑی دیر سے ان کو کچھ پانی پیتے رہنا پڑتا ہے, تو اس وقت اس کا مثل کیا ہے بھائی, فدیہ بولو. حالانکہ فدیہ جو ہے روزے کے برابری ہے کیا, نہیں ہے. روزے میں تو بھوکا رہنا ہے, فدیے میں کیا ہے, کھانا کھلانا ہے کسی کو, وہ جو ہے جسم سے ہوتا ہے, یہ مال سے ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن شریعت نے کیا بتایا, اس کو مثل بتایا ہے, تو اس کو کیا بولیں گے ہم, مثل شرعی. تو یہ دونوں سے الگ چیز ہے یہ. ہاں مگر یہ کہ جب شریعت وارد کرے مثل کو باوجود ہے کہ معنہ, باوجود ہے کہ معنہ, باوجود ہے کہ نہ اس کے مثل ہو صورتاً اور نہ معنن, فیکون مثلا لہ شرعاً, تو وہ اس کا مثل شرعی ہے. فیجب قضاؤہ بالمثل شرعی, تو واجب ہے اس کی قضا مثل شرعی سے. ونظیرہ ما قلنا, اور اس کی نظیر وہ ہے جو ہم نے کہا. کیا کہا, ان الفدیۃ فی حق الشیخ الفانی, شیخ فانی وہ تو انتہائی بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو, اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے کہا کہ فدیہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی مثل ہے, روزے کا مثل ہے. اور دیت, اور دیت کس کو بولتے ہیں, قتل خطا میں. جیسے عباس صاحب جو ہے ہرن سمجھ کے تیر چلائے, کس کو چلا دیے, ایک بوڑھا مر گیا وہ تیر سے, تو کیا ہے وہ قتل خطا, اس کی دیت دینا پڑتا ہے. حالانکہ وہ جان کا مثل ہے, تو کیسا مثل ہو سکتا ہے, بوڑھا آدمی تو انسان ہے, انسان میں جان میں جو ہے کیا برابری ہے, کوئی برابری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کیا بولتی ہے اس کو, ایسی صورت میں یہ مثل شرعی مان کے چلو. اور دیت قتل خطا میں مثل نفس سے باوجود ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.